الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دیکھو رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مشتاق احمد شاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے لیلۃ القدر کو پا لیا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ سے وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے مغفرت بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہم دنیا تو طلب کرتے ہیں، کاروبار، کام، اعلیٰ پوسٹ، جاب، لیکن ہم اپنی بخشش، مغفرت اور دنیا کے ساتھ ساتھ عذاب قبر سے نجات، جہنم سے نجات، حقیقت میں ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ دنیاوی تو دعائیں ہم مانگتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جرم ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اگر اللہ سے ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی فضیلت والی رات ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، ایک شخص جو کہ بنی اسرائیل کا تھا، اس نے 1000 مہینہ اپنے کندھوں پر غزوات کے جو ساز و سامان ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، 1000 مہینے تک اپنے کندھوں پر رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کے متعلق سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میری امت سب سے تھوڑی عمر والی ہے، اور ظاہر ہے اگر ان کی عمر تھوڑی ہے نیکیاں بھی تھوڑی کر سکیں گے، تو مالک میری امت کے لیے مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا کوئی غلام اس رات کو پالے گا یا اس رات میں جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لہذا لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس رات کو ہمیں جاگنا بھی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، ذکر و فکر بھی کرنا چاہیے، تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، اور اللہ سے انعامات بھی طلب کرنے چاہیے۔ اس رات کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امی 4 جھنڈوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور ایک جھنڈے کو 70,000 فرشتے نے اٹھایا ہوتا ہے۔ 4 جھنڈے کون کون سے ہیں؟ ایک جھنڈا حمد والا، دوسرا جھنڈا رحمت والا، تیسرا جھنڈا مغفرت والا، چوتھا جھنڈا کرامت والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حمد والا جھنڈا ہے وہ زمین میں لگا دیا جاتا ہے، جو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچتا ہے، اور جو رحمت کا جھنڈا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا جاتا ہے، اور جو مغفرت کا جھنڈا ہے، میں قربان جاؤں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر لگا دیا جاتا ہے، اور جو کرامت کا جھنڈا ہے وہ بیت المقدس پر لگا دیا جاتا ہے۔ اب مغفرت کا جو جھنڈا ہے یہ حضور کے آستانے پہ، حضور کے روزے پہ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، غلطیاں ہو جائیں، جرم ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، جاؤکا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر آؤ، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اپنے حبیب کے توسل سے، حضور کے صدقے سے۔ اس لیے مغفرت کا جھنڈا حضور کے روزے پر لگا دیا جاتا ہے، اور رحمت کا جو جھنڈا ہے وہ خانہ کعبہ پر۔ ناظرین، میرے آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر والی جو رات ہے، اس رات کو آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور مقدس روحیں بھی، اور عام دنوں سے اس رات زیادہ سکون ہوتا ہے جو لوگ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مخلوق آتی ہے آسمان سے، یہ آ کر ان سے مصافحہ کرتی ہے، ان سے ملاقات کرتی ہے، اور آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے عبادت کرنے کا، بڑا لطف آتا ہے عبادت کرنے۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ
نوری مخلوق اس کے دائیں بائیں، لہذا کوشش کریں لیلۃ القدر کو جاگیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، دوست احباب کے لیے، فیملیز کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، حضور کی امت کے لیے دعا کریں، بخشش کی، مغفرت کی، کامیابی کی، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، یعنی جو میرے آقا کی شریعت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلانے والے ہوں، شریعت پہ چلنے والے ہوں، شریعت سے محبت کرنے والے ہوں، شریعت کے اندر رہ کر شریعت کو سمجھنے والے ہوں۔ ناظرین، لیلۃ القدر سال میں ایک بار عطا ہوتی ہے، یعنی سال میں ایک بار یہ ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ راتیں مخصوص ہیں، ان میں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی راتیں ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، یا پھر 29 کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور زیادہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات کو 27 میں پایا ہے۔ وہ گھڑی جب لیلۃ القدر کی آتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تجلیات، انوار مسلمان مومن کلمہ گو کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، جاگیں، دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھو رمضان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان قاری مشتاق شاکی کو اجازت دیجیے۔ اللہ